جی، آج کی اس ویڈیو میں یہ جو آپ نے تھمبنیل دیکھا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے رفع الجدین کیا، اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو معروف سکولر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ویڈیو دکھاؤں گا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو ایکسپوز کیا ہے۔ وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں ذرا سا ایکسپلین کر دوں کہ بات ہوئی کیا ہے۔ بات ہوئی یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بتایا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جب یہ کہتے ہیں نا کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں، رفع الجدین کرنا بھی سنت ہے اور چھوڑنا بھی سنت ہے، تو یہ اپنی اس بات پر قائم نہیں رہتے مولانا طارق جمیل صاحب۔ میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں۔ اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بتایا کہ ان کے ایک دوست ہے جو کہ کیمسٹری کے پروفیسر ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ دیکھ کر نمازیں شروع کیں، اور جب وہ اکٹھے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، انہوں نے نماز پڑھی، تو انہوں نے رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھی، کیونکہ انہوں نے احادیث کا مطالعہ کیا تھا اور صحیح احادیث انہیں مل گئی تھی رفع الجدین کی، لیکن ڈرے نہیں، رفع الجدین کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ تو کی کیتا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سنت ہے۔ تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے انہیں ایک کتاب دی، حدیث اور اہل حدیث کے نام سے جو کتاب ہے وہ دی، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ اس میں تو یہ جو آپ نے کتاب دی تھی مجھے، حدیث اور اہل حدیث، اس کے اندر تو گھوڑے کی دموں والی حدیث ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو سی ہے، انہوں نے رفع الجدین پر فکس کی ہوئی ہے، یعنی رفع الجدین پر لگائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الجدین پر نہیں لگتی، وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث لگتی ہے۔ یہ سلام کے بعد ادھر ادھر ہاتھ جو سنا کرتے تھے لوگ، تو اس پر وہ حدیث لگتی ہے۔ تو اس کے باب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا، یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو مولانا طارق جمیل صاحب نے انہیں کتاب دی، اس کے اندر یہ گھوڑوں پہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے یہ فٹ کی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ اس پہ تو یہ والی حدیث فٹ کی ہوئی ہے، یہ تو ثابت اس طرح سے ثابت نہیں ہے کہ رفع الجدین اس میں منع نہیں ہے، اس میں سلام کے بعد جو ہاتھ ادھر ادھر پھیرے جاتے ہیں وہ منع ہے۔ تو آئے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ رفع الجدین کے دشمن ہے۔ اگر آپ کہنا کہ طارق جمیل صاحب دشمن نہیں ہے تو ان کی پرسنل باتیں نہیں ہمیں پتہ ہے، بلکہ لوگوں نے ایکسپوز کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو رفع الجدین سے روکا ہوا ہے۔ باقاعدہ ایک پروفیسر صاحب ہیں کیمسٹری کے، فیصلہ آباد میں، انہوں نے کتاب لکھی تھی جو طارق جمیل صاحب کی وجہ سے دین پہ آئے تھے، اور بعد میں جب انہوں نے رفع الجدین شروع کیا تو کہتے ہیں مسجد نبوی میں میں ساتھ کھڑا تھا، طارق جمیل صاحب نے مجھے پہلے ایک کتاب دی تھی حدیث اور اہل حدیث، کیونکہ میں نے رفع الجدین شروع کر دیا تھا۔ اس کتاب میں گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے نا رفع الجدین پہ لگائی ہوئی ہے، تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کتاب میں نے ان کو واپس کی، میں نے کہا جی اس بندے کا لیول یہ ہے گھوڑوں کی دموں والی حدیث نے رفع الجدین پہ لگا دیا۔ تو پھر کہتے ہیں میں نے نماز ان کے ساتھ رفع الجدین سے پڑھی، کہتے ہیں پہلے تو میں ریلیکٹڈ تھا کہ طارق جمیل صاحب کی وجہ سے مجھے اللہ نے ہدایت دی، اور آج میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رفع الجدین مسجد نبوی میں کروں گا تو یہ مجھے کہیں روکے گا۔ پھر میں نے کہا نہیں، وہ تو اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں، سرکار یہ اسٹیج کا بیان ہے۔ ہاں کہتے ہیں سلام پھیرا تو مجھے کہتے ہیں اے تو کیا کیتا ہے، ہائے ہائے سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب زندہ ہیں، کتابیں پرنٹ کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے۔ تب تو میں کتاب دیتی تھی، وہی جو اپنی جنگلی زبان ہے، جو اچھا جنگلی اس کو نیگیٹو ورڈ نہ سمجھیے گا، ان کی پنجابی جنگلی ہے، میری لوگوں نے اصلاح کی ہے کہ سرائکی نہیں ہے، یہ جنگلی سپیکنگ ہے۔ تو میں کتاب دیتی تھی، تو نہیں پڑھی، انہوں نے کہا گھوڑے نے دماغی حدیث لکھی سی تے ہے، تو کوئی اور کتاب پڑھ لینی سی، رفع الجدین بھی شروع کی تھی، سب میرے نبی کے طریقے ہیں، یہ اسٹیج کا بیان ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب تسی پروفیسر ہو کیمسٹری دے، جا کے کیمسٹری پڑھاؤ، یہ قرآن دی تہاڈا کام نہیں ہے۔ آخر میں یہ اچھا ایک کام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک دا، جس کے قصیدے پڑھتے ہو، وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، قرآن بھی مجموع پڑھتا ہے۔ یہ کام ہے جنید جمشید کا، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے۔ یہ کام ہے ان لاکھوں تبلیغی جماعت کے ہمارے بھائیوں کا جو بیچارے بھول پن میں آپ لوگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، خود مخلص ہیں، اللہ ان کے اخلاص کو قبول کرے۔ ان کا کام ہے، پروفیسر صاحب کا کام نہیں ہے، تو یہ روکتے ہیں۔ تو دیکھا میرے پیارے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بندہ، میں تو بہت عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کی، میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کے بیانات میں پاور ہے، ان کی سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے۔ بس ایک چھوٹا سا فالٹ ہے، کہ فالٹ یہ ہے کہ جب یہ بھی بات کرتے ہیں نا تو ریفرنس موجود نہیں ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ ہم سب نیو جو ان سے ہیں، نیو جنریشن، وہ یہ چاہتی ہے کہ جو بندہ بھی دین کے بارے میں ڈسکس کرے نا تو ساتھ حوالہ موجود ہو، قرآن کا، احادیث کا حوالہ موجود ہو، تاکہ ہم تحقیق کر سکیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے، آیا کہ یہ صحیح احادیث سے ہے، اس حدیث کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، کیا وہ صحیح ہے، اور اگر انہوں نے قرآن کی آیات کوٹ کی ہے تو کیا قرآن کی آیات میں وہ چیز واقعی موجود ہے جو انہوں نے بتائی ہے۔ بس یہ مقصد ہوتا ہے آج کل کی نیو جنریشن کا، کہ حوالہ دے کے بات کی جائے، جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کافی باتیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن اس کا بھی حوالہ نہیں دیا ہوا۔ اگر یہ حوالہ دے کر بات کریں نا تو ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہ ہو۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب حوالہ دے کر بات کیا کرے، اور سنت کو مت چھوڑے، اپنے فرقے کی وجہ سے سنت کو مت چھوڑیں۔ رفع الجدین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس کو ضرور فالو کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔